وہ پہلی کوشش تھی ریحانہ بھابی کی خودکشی کی. لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی وہ شادی؟ وجہ تو آج تک کوئی بھی صحیح سے نہیں بتا سکا. سب کے اپنے اپنے اندازے ہیں. اور آپ کو کیا اندازہ تھا؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہی نہیں. اس سے زیادہ اور کوئی اندازہ نہیں میرا. چاچو، ہر وہ بات جس میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں اس کا سارا بلیم آپ تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. بھئی جو بات ہمارے بس میں ہوتی ہے وہ بھی ہماری تقدیر ہوتی ہے، اور جس بات میں ہم بے بس ہوتے ہیں وہ بھی ہماری تقدیر ہوتی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور اب آپ تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہونے کا سبق دے رہے ہیں مجھے. اچھا تو تم یہ بتاؤ، تم اپنے باپ کی مرضی کے خلاف میرے کہنے پہ ہمارے گھر آ کے ٹکے ہو، کس کی مرضی سے؟ چاچو ظاہر ہے اپنی مرضی سے. رائٹ. تم سلمان بھائی کے گھر ہی کیوں پیدا ہوئے؟ کسی شاہی خاندان میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ مجھے اگر ہر بات تمہاری مرضی سے ہونی ہے تو تم بکنگم پیلس میں پیدا کیوں نہیں ہو گئے؟ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو تمہارے لیے مساوی راستے بناتی ہے، اور دوسری وہ جو ان راستوں پہ چل کے تم خود اپنے لیے بناتے. کسی کو زیادہ دولت دی گئی ہے، کسی کو زیادہ عقل، کسی کو زیادہ حسن دیا گیا ہے، کسی کو زیادہ شعور. یہ خدا کی قدرت ہے جو اس نے اپنی نعمتیں مساوی طور پہ بانٹی. اگر سب کو ایک جیسی حیثیت دی جاتی تو پھر آزمائش کس بات کی ہوتی؟ دیکھو، اگر تمہیں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے نا قدرت کی طرف سے، اب پھر یہ تم پر ہے کہ تم اس میں پھلوں کے باغ لگاؤ یا پھر نشہ بنانے والی جڑی بوٹیاں. تم ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے جہاں تم کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں جو تم نے پڑھے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں جو تم نے نہیں پڑھے. کائنات کے ذرے ذرے میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب ہیں. ہر ذرہ قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ پوری کائنات دراصل قرآن حکیم کی تشریح بیان کر رہی ہے، اور قرآن حکیم پوری کائنات کا علم بیان کر رہا ہے. سوچو، پرندہ جو ہے وہ 2 پروں پہ کیوں اڑتا ہے؟ بھئی ایک پر پہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یا پھر 3 پروں والے پرندے کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ قدرت تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. یہ بات ہے تمہارے سوچنے والی، تاکہ تمہیں تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا جواب مل سکے، تاکہ تم اپنی تقدیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے بدل سکو. بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری شادی تانیہ سے نہیں ہو سکتی، لیکن تمہاری مسلسل کوشش سے یہ ممکن ہو جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں، ہو سکتا ہے اس کے لیے تمہیں جسمانی زخم سہنا پڑے یا پھر جذباتی چوٹ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے. کبھی بھی تانیہ سے دستبردار مت ہونا. جس دن تانیہ تمہاری ہو جائے گی، اس دن تم علم الیقین سے عین الیقین کے درجے پر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس راستے پر چل کر انسان ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے. ریحانہ بھابی آج بھی چاہیں تو خود اپنے ہاتھ میں اپنی دوسری شادی کی لکیر کو تراش سکتی ہیں. یہ ان کی زندگی ہے، ان کا معاملہ، ان کے ہاتھ، ان کی تقدیر. اس معاملے میں تم یا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا.